آج ایک ایصال ثواب کی تقریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ایصال ثواب کیا ہے، کیوں ہے ایصال اور ثواب، یعنی ثواب کا پہنچانا۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو ثابت شدہ ہے۔ جو سوال کرتا ہے وہ خود ہی اس کو ثابت کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ سوال پوچھ رہا ہے۔ سب سے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ جب وہ دعائے جنازہ پڑھتا ہے تو وہ بذات خود ہی ایصال ثواب کو بیان کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دعائے جنازہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا۔ اگر ایصال ثواب نہیں ہے تو غائبینا کیوں ہے؟ کہ یا اللہ بخش دے جو زندہ ہے ان کو بھی، جو مردہ ہے، جو میت ہے اس کو بھی، جو حاضر ہے ان کو بھی بخش دے، اور جو حاضر نہیں ہے جو غائب ہے ان کو بھی بخش دے۔ اگر ثواب جاتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ دعا کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی ایصال ثواب اس دعا میں اگر ترجمہ آپ کو آتا ہو تو یہی ثبوت ہے سب سے بڑا۔ یہیں تک بات ختم نہیں کی۔ چھوٹوں کو، وکبیرینا بڑوں کو، وذکرینا مردوں کو، وانثانا اور عورتوں کو۔ حالانکہ عورتیں تو جنازے میں شامل ہی نہیں ہیں جی، ان کو بھی ثواب جا رہا ہے۔ چلے نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی اس نماز پر قائم فرما، توفیق دے کے نماز پڑھ۔ ربنا اغفر لی، اے میرے پالنے والے بخش دے، والی والدیا میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی بھی بے حساب بخشش فرما دے۔ اگر دعا جاتی نہیں ہے، ثواب کسی کو جاتا نہیں ہے تو پھر یہ دعائیں مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو پڑھیں گے آپ اس کا ثواب۔ اچھا پھر یہ بھی بتا دوں میں، ایصال ثواب میں آنے کا ایک طریقہ ہے کہ گھر سے باوضو ہو کے آؤ، سر ڈھانپ کے آؤ، جو بھی تمہیں کلمہ کلام، اگر پہلا کلمہ آتا ہے، چلو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ایک اور کچھ چیز نہیں، کم از کم پہلا کلمہ تو انسان کو آتا ہے، تو کوشش کرو کہ جب مرنے والے کے ایصال ثواب میں آؤ تو کلمہ شریف پڑھ کے لے کے آؤ، چاہے 10 بار ہی کیوں نہ پڑھ کے آؤ۔ اگر درود شریف آتا ہے وہ پڑھ کے آؤ، اگر استغفار آتا ہے تو وہ پڑھ کے آؤ، اگر آیت کریمہ آتی ہے تو وہ پڑھ لو، اگر آیت الکرسی آتی ہے تو وہ پڑھ لو، اگر کسی کو قرآن آتا ہے تو کوئی 1 سپارہ، کوئی آدھا سپارہ، کوئی 10 آیتیں، شرم محسوس نہ کرو، پڑھو۔ آج کسی کے لیے پڑھو گے کل کوئی تمہارے لیے پڑھ دے گا، آج کسی کے لیے دعا کرو گے کل کوئی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ گھر سے وہ تحفہ لے کے آؤ، مرنے والے کے لیے یہ جو کھانا ہے یہ تو خیرات ہے، یہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ تمہارے پیچھے والوں نے اتنی خیرات تمہارے نام پہ کی۔ لیکن مسئلہ اور مرنا یہ ہے کہ آج کل خیرات بھی پتہ کیسے کی جاتی ہے، پوری برادری کو بلا کے خیرات بھی انہیں کو کھلا دی جاتی ہے۔ خیرات کا مقصد ہوتا ہے جو غربا، جو بیوہ، جو یتیم لوگ ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا ہوتا ہے اور ایک وقت کا نہیں ہوتا، کئی ایسے ہیں جو 2 دن سے بھوکے ہیں، ان کو تلاش کریں، ان میں جا کر یہ چیزیں بانٹیں، غربا کے گھروں میں، مسکینوں کے۔ یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو نبی محتشم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ اس کا ثواب قیامت تک میری والدہ کو پہنچتا رہے۔ کہا سعد مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے تو تم یا تو کنواں کھدوا دو یا کوئی کنواں کھدا ہوا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ تو وہ بئر ام سعد آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے، جو حجاج، جو عمرہ کرنے والے زائرین جاتے پانی پی کے آتے ہیں، اور وہ کنواں ہے، وہ چاہ ہے کہ جہاں پر سرکار اپنی ٹانگیں مبارک لٹکا کر بیٹھتے رہے، پانی پی کے منہ میں ڈالا اور منہ سے کلی، پھر آپ نے اسی پانی میں اتنی برکت والا پانی اور اس کو
جنتی پانی کا ہے سرکار نے. کیا فرمایا؟ جنتی پانی ہے. پیر ام سعد جو ہے کہا ساتھ جب تک وہ کنواں چلتا رہے گا تیری ماں کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ نمود و نمائش رکھنے کے لیے دیگیں چڑھانے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بہتر ہے کہ اتنی زیادہ دیگیں پکانے سے کسی مسجد میں پنکھا لگوا دیا جائے, کسی مسجد میں صفیں بچھوا دی جائے, کسی غریب مسکین بیوہ یتیم اس کے کوئی گھر کا کام کاج کر دیا جائے, اس کو کوئی سہولت ایسی دے دی جائے جو ضرورت ہو اس کو, تاکہ جب تک وہ اس کے مصرف میں آتی رہے وہ آپ کے عزیز کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب جو ہے وہ درج ہوتا رہے. ہمارے مدارس جو ہے سنیوں کے بالخصوص, وہاں بچے صبح اٹھتے ہیں تو پہلے روٹی مانگتے ہیں لوگوں سے. بہت کم مدارس ایسے جہاں پہ لنگر اپنے پڑھتے ہیں, شام کو بھی روٹی مانگتے ہیں. اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ساری زندگی وہ بھوک ہی نہیں جاتی انسان کے اندر سے, تو وہ لا الہ کی صدا کہاں سے آئی؟ اپنے مدارس کو دیکھیں, وہاں پر یتیم بچے پڑھتے ہیں, مسکین بچے پڑھتے ہیں, وہاں پر جا کر کوئی خیرات کر کے آئیں, کوئی لگا کے آئیں, اپنے والدین کے نام کا کوئی کام کریں وہاں پہ. آپ کے آنے والی, اچھا پھر یہ ایک چیز نوٹ کریں, بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنے باپ کے لیے اتنا کچھ کیوں کروں, مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا, یا میرے بھائی کے لیے میں اتنا کچھ کیوں کروں, یا میں اپنی ماں کے لیے اتنا کچھ کیوں کروں, یا اپنے کسی عزیز کے لیے یہ کیوں کروں. حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ جب وہ کسی کے لیے کچھ کرنے کی نیت کرتا ہے نا تو اللہ پاک پہلے اس کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھتا ہے, بعد میں مرنے والے کے کھاتے میں ڈالتا ہے. پہلے جس نے کیا ہے پہلے اس کے کھاتے میں اس کا ثواب ڈالا جاتا ہے. اور یہ طریقہ بھی یہی ہے کہ جب اکٹھے ہو جاؤ دعا مانگو تو پہلے اپنی بخشش طلب کرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر, اور پھر مل کے اس مرنے والے کے لیے دعا کرو. تمہارے اکٹھے ہونے کی برکت سے جو دعا تم اکٹھے ہو کے کرو گے اس کی برکت سے میں مرنے والے کی بھی مغفرت فرما دوں. ہم میں فقدان کیا ہے, پھر یہ کہتے ہیں نا کہ جی مولویاں دی محتاجی ہے جی, تے فلان تے ڈمکان, محتاج تو ہم خود ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ اپنے بیٹے کو اتنا قابل کرے کہ جب باپ مرے تو بیٹا اس کو غسل دے, خود ہونا چاہیے نا. بچہ اس قابل ہو, جب کسی کا کوئی مرتا ہے تو اس وقت ڈھونڈتے کس کو ہیں؟ مولوی صاحب کے. پیڑے بھی بہت لگتے ہیں, ہاں چنگے بھی تو نہیں لگتے بیچارے. بیٹا اس قابل نہیں ہوتا. حق تو یہ ہے کہ بچہ اس قابل ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے, لیکن اس وقت کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ مولوی صاحب کو. یاد رکھیں آج کے دور میں اگر کوئی باپ اس طرح مرے کہ وہ اپنے بچے کو اس قابل کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بچہ اس کو غسل بھی دے اور اس کا پڑھا دے, سمجھے وہ بخشا گیا. کم از کم اتنا دین تو سکھا دے اپنی اولاد کو. قیامت میں کیا آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھائی اپنے بیٹے کو کتنی گاڑیاں دے کے آئے ہو, اپنے بیٹے کو کتنی کوٹھیاں دی ہیں, اپنے بیٹے کو کتنا بینک بیلنس دیا ہے, کتنی جائیداد دی ہے. کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کوئی ایسا سوال ہوگا. ہاں گھر کے سربراہ کو کھڑا ضرور کیا جائے کہ بتا آپ نے کو کیا دین سکھایا تھا, بتا اپنے بیٹے کو کیا دین سکھایا تھا, بتا اپنی بیٹی کو کیا دین سکھایا تھا, بتا اپنی بہو کو کیا دین سکھایا تھا. ہر شخص جو کہ اپنے خاندان کا سربراہ ہے وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں.